جناب عامر صاحب وہ کلام پیش کر رہے تھے جن کی فرمائش آپ نے نہیں کی تھی، یعنی بالکل نئے کلام۔ اب میں جس شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں، دیکھیے ایک قطعے کے ساتھ میں آپ کا پسندیدہ شاعر، آئیے ہم منقبت کے طور پہ چلتے ہیں اور ایک جلوہ میں ایک 4 مصرے نایاب ہلوری صاحب کے پیش کرتا ہوں۔ ہم لوگ کربلا میں تھے، کربلا سے نجف گئے مولا کائنات کے ہاں، تو اب کربلا کے بعد حضرت علی کے ہاں گئے تو 4 مصرے انہوں نے وہیں برجستہ کہے کہ میرے نصیب میں معراج کا سفر آیا، میرے نصیب میں معراج کا سفر آیا، در حسین سے اٹھا علی کے گھر آیا، میرے نصیب میں معراج کا سفر آیا، در حسین پہ اٹھا، در حسین سے اٹھا علی کے گھر آیا، کلیم 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 طور پہ جا کر بھی ایک سوالی تھے، میں کائنات کے مولا سے بات کر آیا، کلیم طور پہ جا کر بھی ایک سوالی تھے، میں کائنات کے مولا سے بات کر آیا۔ چونکہ حضرت عباس کی بارگاہ میں یہ محفل ہے، اس لیے جب جشن صدر وفا میں جناب کلیم اصغر بجنوری صاحب نے یہ شعر پڑھا تو وہ پیغام بن گیا، پوری دنیا میں نشر ہوا۔ میں اس شعر سے ان کا استقبال کرتا ہوں کہ پیغام جشن صبر و وفا لے کے جائیے، پیغام جشن صبر و وفا لے کے جائیے، 2 بھائیوں کے بیچ کبھی فاصلہ نہ ہو، پیغام جشن صبر و وفا لے کے جائیے، 2 بھائیوں کے بیچ کبھی فاصلہ نہ ہو۔ تشریف لے آئیں جناب کلیم اصغر بجنوری صاحب۔ پیش کرتا ہوں کہ آئیے درگاہ توقیر پیمبر دیکھیے، آئیے درگاہ توقیر پیمبر دیکھیے، جس میں ہر منظر نظر آئے وہ منظر دیکھیے، جس میں ہر منظر نظر آئے وہ منظر دیکھیے۔ مصرے پیش کرتا ہوں کہ جس میں ہر منظر نظر آئے وہ منظر دیکھیے، اور آپ کو دے گا خدا نعت محمد کا ثواب۔ جیسا مصرا پیش کرتا ہوں کہ جس میں ہر منظر نظر آئے وہ منظر دیکھیے، اور آپ کو دے گا خدا نعت محمد کا ثواب، ہے خوشی کی شب علی کا نام لے کر دیکھیے، ہے خوشی کی شب آپ کو دے گا خدا نعت محمد کا ثواب، ہے خوشی کی شب۔ حضرات ابھی عامر صاحب فرما رہے تھے کہ میں مائک کی شکایت میں بھی نہیں کروں گا، کوئی نہیں کر رہا، لیکن بہرحال اس مائک کی کیا شکایت، اس مائک کو ضرور پچھلے جو گزشتہ پروگرام ہوتا جشن یاسین، ہو سکتا ہے اس مائک کو کوئی شکایت ہو۔ اور نیئر صاحب آپ کو ناظم ہونے کے ناطے سب سے پہلے گواہ ہیں، اور کچھ سامعین حضرات بھی یہاں ہوں گے کہ اس مائک سے دھوکے سے یا غلطی سے غاصبان فدق کے لیے حضرت کی جگہ حضرت ایک صاحب سے نکل گیا۔ بہرحال وہ پچھلے سال کا مقدمہ ہے، اور جو اس مقدمے کے جواب میں اور جیت میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ آخر تک بولے۔ بہرحال ہاتھ اٹھا کے اب غاصبان فدق کو اگر کوئی حضرت کہہ دے، اس پہ بہرحال آپ کی ناراضگیوں کو کم کرنے کے لیے اور آپ کا غصہ اتارنے کے لیے باقاعدہ بالکل اپنے بجنوری لفظوں میں اس وقت پیش کر رہا ہوں۔ اور اب 4 مصرے سن لیں کہ بہت سے بوڑھے ہیں ایسے کہ جو بزرگ نہیں، بہت سے بوڑھے ہیں ایسے کہ جو بزرگ نہیں، ہر ایک کو صاحب عظمت نہیں کہا جاتا، ہر ایک کو صاحب عظمت، ہر ایک کو، بہت سے بوڑھے ہیں ایسے، اپنے پورے حق کے ساتھ مصرے ملاحظہ کر لیں کہ بہت سے بوڑھے ہیں ایسے کہ جو بزرگ نہیں، ہر ایک کو صاحب عظمت نہیں کہا جاتا، اور خبیث جیسے بہت لفظ ہیں زمانے میں، خبیث جیسے بہت لفظ ہیں زمانے میں، حرام زادوں کو حضرت نہیں کہا جاتا، حرام زادوں کو، خبیث جیسے بہت لفظ ہیں زمانے میں۔ ارے جس سے مصرع شروع ہوا ہے وہ ایک بار پھر کہہ دیں، بہت سے بوڑھے ہیں ایسے کہ جو بزرگ نہیں، بہت سے بوڑھے ہیں ایسے کہ جو بزرگ نہیں، ہر ایک کو صاحب عظمت نہیں کہا جاتا، خبیث جیسے بہت لفظ ہیں زمانے میں، حرام زادوں کو حضرت نہیں کہا جاتا۔ سب نہیں حرام زادہ کہا ہوگا، حرام زادوں کو حضرت نہیں کہا جاتا۔ نبی کے عشق سے آباد دل نہیں جس کا، نبی کے عشق سے آباد دل نہیں جس کا، شباب بھائی ملاحظہ کریں کہ نبی کے عشق سے آباد دل نہیں جس کا،
وہ کوئی کام کرے باعث قرار نہیں، وہ کوئی کام کرے باعث قرار نہیں، اور اس آدمی پہ کبھی اعتبار مت کرنا جسے زبان محمد پہ اعتبار نہیں، جسے زبان محمد پہ، اس آدمی پہ کبھی اعتبار مت کرنا، اس آدمی پہ کبھی اعتبار مت کرنا جسے زبان محمد پہ اعتبار نہیں۔ اجالے ہر طرف شہر پیغمبر سے نکلتے ہیں، اجالے ہر طرف شہر پیغمبر سے نکلتے ہیں، نہ جانے کتنے منظر ایک منظر سے نکلتے ہیں، نہ جانے کتنے منظر ایک منظر سے نکلتے ہیں۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ جہاں اللہ کی مخلوق اپنا سر چھپاتی ہے، جہاں اللہ کی مخلوق اپنا سر چھپاتی ہے، وہ سائے فاطمہ زہرا کی چادر سے نکلتے ہیں، وہ سائے فاطمہ زہرا کی، جہاں اللہ کی مخلوق اپنا سر چھپاتی ہے وہ سائے فاطمہ زہرا کی چادر سے نکلتے ہیں، اور کوئی رتبے میں زہرا کے برابر ہو نہیں سکتا۔ جواہر عظمتوں کے اس سمندر سے نکلتے ہیں، جواہر عظمتوں کے کوئی رتبے میں زہرا کے برابر ہو نہیں سکتا، جواہر عظمتوں کے اس سمندر سے نکلتے ہیں۔ وہ گھر کیوں افضل و اعلیٰ نہ ہو سارے زمانے میں، وہ گھر کیوں افضل و اعلیٰ نہ ہو سارے زمانے میں، پسر پل کر جہاں شبیر و شبر سے نکلتے ہیں، پسر پل کر جہاں، وہ گھر کیوں افضل و اعلیٰ نہ ہو سارے زمانے میں، پسر پل کر جہاں شبیر و شبر سے نکلتے ہیں۔ اب شعر پیش کرتا ہوں کہ نبوت بھی، امامت بھی، عبادت بھی، شہادت بھی، نبوت بھی، امامت بھی، عبادت بھی، شہادت بھی، شرف کے سلسلے سارے اسی گھر سے نکلتے ہیں۔ نبوت بھی، امامت بھی، شہادت بھی، عبادت بھی، شرف کے سلسلے سارے اسی گھر سے نکلتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ حضرات آمادہ ہوں گے، ایک سلوات مل جل کر بھیج دیں۔ آپ اپنے اصل اس مزاج پہ آئے ہیں جو شاعری یہاں لوگ سننا چاہتے ہیں۔ بس میں چاہوں گا کہ جو لوگ محفل کی روح ہوا کرتے ہیں، جان ہوا کرتے ہیں، جناب شباب صاحب اور احمد بھائی کے بیٹے، یہ لوگ تھوڑا سا میرے قریب آ جائیں، اور آپ آئیے شباب بھائی، شاعری کی طرف چل رہے ہیں۔ ابھی تک تو دیکھیے آپ نے محفل چلانے کی بات کی تھی اور اب شاعری کی بات ہو رہی ہے۔ نبوت بھی، امامت بھی، شرافت بھی، شہادت بھی، شرف کے سلسلے سارے اسی گھر سے نکلتے ہیں۔ شرف کے سلسلے سارے اسی گھر سے نکلتے ہیں۔ حضرات دیکھیے معراج کا تذکرہ ہو رہا ہے، صرف ایک شعر کے انتظام میں 3 شعر پڑھتا ہوں۔ شعر آپ کی پوری ذمہ داریوں کو شامل کرتے ہوئے آخری شعر پیش کرنا ہے۔ ملاحظہ کریں کہ محفل میں جب بھی ذکر رسول خدا ہوا، معراج کے سفر کا وہاں تذکرہ ہوا۔ اب شعر پیش کرتا ہوں کہ خود برق بھی نہ کر سکی پیچھا براق کا، خود برق بھی نہ کر سکی پیچھا براق کا، لمحوں میں اس طرح سفر مصطفیٰ ہوا، لمحوں میں اس طرح سفر مصطفیٰ ہوا، اور باقی رہے گا سورہ کوثر کا لفظ لفظ، باقی رہے گا سورہ کوثر کا لفظ لفظ، کوئی بتائے تانہ ابتر کا کیا ہوا، باقی رہے گا سورہ کوثر کا لفظ لفظ، کوئی بتائے تانہ ابتر کا کیا ہوا۔ محمد مصطفیٰ جس کے سر پر تاج شفاعت، محمد مصطفیٰ جس کے سر پر تاج شفاعت، محمد مصطفیٰ ختم ہوئی ہے جس پہ نبوت، محمد مصطفیٰ کلمے میں ہے جس کی شہادت، محمد مصطفیٰ سب سے افضل جس کی رسالت، محمد مصطفیٰ کوئی نہ سمجھا جس کی فضیلت، محمد مصطفیٰ دوش پہ جس کے بار امامت، محمد مصطفیٰ دوش پہ جس کے بار امامت، محمد مصطفیٰ جس نے کیا اعلان ولایت،
کوئی بتائے تانا ابتر کا کیا ہوا، خود برق بھی نہ کر سکی پیچھا براق کا، لمحوں میں اس طرح سفر مصطفیٰ ہوا۔ اب وہ شعر جس کے لیے میں نے گزارش کی تھی پیش کرتا ہوں نیّر صاحب کہ باقی رہے گا سورہ کوثر کا لفظ لفظ۔ کوئی بتائے تانا ابتر کا کیا ہوا اور زہرا کے نقش پا سے مشرف ہوئی زمین، زہرا کے نقش پا سے مشرف ہوئی زمین، معراج کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوا، معراج کا یہ سب سے بڑا، زہرا کے نقش پا سے مشرف ہوئی زمین، زہرا کے نقش پا سے مشرف ہوئی زمین، معراج کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوا۔ سورہ کوثر تیری تفسیر پانے کے لیے، سورہ کوثر تیری تفسیر پانے کے لیے عرش تک پہنچے نبی زہرا کو لانے کے لیے، عرش تک پہنچے نبی زہرا کو لانے کے لیے، اور کم سے کم معراج تک جانا پڑے گا فکر کو۔ مصرع پیش کرتا ہوں کہ کم سے کم معراج تک جانا پڑے گا فکر کو، رفعت زہرا کا اندازہ لگانے کے لیے، رفعت زہرا کا کم سے کم معراج تک جانا پڑے گا فکر کو، کم سے کم معراج تک جانا پڑے گا فکر کو، رفعت زہرا کا اندازہ لگانے کے لیے۔ اور صاحب معراج کی بیٹی جہاں رکھ دے قدم، صاحب معراج کی بیٹی جہاں رکھ دے قدم، آنے لگتے ہیں فرشتے سر جھکانے کے لیے، آنے لگتے ہیں فرشتے، صاحب معراج کی بیٹی جہاں رکھ دے قدم، آنے لگتے ہیں فرشتے سر جھکانے کے لیے۔ اور رحمت للعالمین بیٹی کو اپنی ماں کہے، کیا یہ کم ہے رتبہ زہرا بتانے کے لیے؟ کیا یہ کم ہے؟ رحمت للعالمین بیٹی کو اپنی ماں کہے، کیا یہ کم ہے رتبہ زہرا بتانے کے لیے؟ اب آخری فر تک شعر سنیں کہ کیا یہ کم ہے رتبہ زہرا بتانے کے لیے۔ اور فاطمہ کی ہم سریقہ ہے تصور تک حرام، شعر پیش کرتا ہوں کہ فاطمہ کی ہم سریقہ ہے تصور تک حرام، سوچنا بھی مت کبھی فضا تک آنے کے لیے، سوچنا بھی مت کبھی، فاطمہ کی ہم سریقہ ہے تصور تک حرام، فاطمہ کی ہم سریقہ ہے تصور تک حرام، سوچنا بھی مت کبھی فضا تک آنے کے لیے۔ اور کربلا کے بعد بھی زندہ ہے اولاد بطول، مٹ گئے جو آئے تھے ان کو مٹانے کے لیے، مٹ گئے جو آئے تھے، مٹ گئے جو آئے تھے ان کو، کربلا کے بعد بھی زندہ ہے اولاد بطول، مٹ گئے جو آئے تھے ان کو مٹانے کی۔ ایک شعر بہرحال پیش کرتا ہوں جناب سکینہ کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے، شاید کہ مجھ جیسا طالب علم آپ تک یہ شعر پہنچا پائے۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ فاطمہ کی ہم سریقہ ہے تصور تک حرام، سوچنا بھی مت کبھی فضا تک آنے کے لیے، سوچنا بھی مت کبھی فضا تک آنے کے لیے، کربلا کے بعد بھی زندہ ہے اولاد بطول، مٹ گئے جو آئے تھے ان کو مٹانے کے لیے۔ اور فاطمہ کی ایک پوتی شام کے زندہ میں ہے، فاطمہ کی ایک پوتی شام کے زندہ میں ہے، کربلا جیسا شرف ہے قید خانے کے لیے، کربلا جیسا شرف ہے، فاطمہ کی ایک پوتی شام کے زندہ میں ہے، کربلا جیسا شرف ہے قید خانے کے لیے۔ اور جدا ہوں گے اندھیرے خانہ کعبہ کے منظر سے، جدا ہوں گے اندھیرے خانہ کعبہ کے منظر سے، نکالے جائیں گے جھوٹے صنم اللہ کے گھر سے، نکالے جائیں گے جھوٹے صنم اللہ کے گھر سے۔ اور جہاں چاہو وہاں تک جائے گی تبلیغ اسلامی، جہاں چاہو وہاں تک جائے گی تبلیغ اسلامی، علی کا تذکرہ کرتے رہو محراب و منبر سے، علی کا تذکرہ کرتے رہو، جہاں چاہو وہاں تک جائے گی تبلیغ اسلامی، علی کا تذکرہ کرتے رہو محراب و منبر سے۔ اور بھٹک کر در بدر یوں ٹھوکرے کھانے سے کیا حاصل، علی کی دشمنی بیکار کر دے گی مقدر سے، علی کی دشمنی بھٹک کر در بدر یوں ٹھوکرے کھانے سے کیا حاصل، علی کی دشمنی بیکار کر دے گی مقدر سے۔ حضرات دیکھیں یہاں بزرگ حضرات موجود ہیں، اور صرف اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر دوں کہ غازی کا لفظ جو ہے وہ کافر کی ضد پر آتا ہے۔ اب شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں گے کہ علی کی دشمنی بیکار کر دے گی مقدر سے۔ اور ابو طالب سا غازی اس لیے اللہ نے بھیجا، ابو طالب سا غازی اس لیے اللہ نے بھیجا، بچانا تھا نبی کو دشمن اسلام کے شر سے، بچانا تھا نبی کو، ابو طالب سا غازی اس لیے اللہ نے بھیجا، بچانا تھا نبی کو دشمن اسلام کے شر سے۔ اور یزیدیت کو گونگا کر گیا انکار شبیری، یزیدیت کو گونگا کر گیا انکار شبیری، کہ ظالم آج تک خاموش ہے مظلوم کے ڈر سے،
ظالم آج تک خاموش ہے. یزیدیت کو گنگا کر گیا انکار شبیری کہ ظالم آج تک خاموش ہے مظلوم کے ڈر سے. اور سپاہ ظلم کی اب اس سے بڑھ کر ہار کیا ہوگی؟ سپاہ ظلم کی اب اس سے بڑھ کر ہار کیا ہوگی؟ وہ لشکر لعنتی ٹھہرا جو ٹکرایا 72 سے. وہ لشکر لعنتی ٹھہرا. سپاہ ظلم کی اب اس سے بڑھ کر ہار کیا ہوگی؟ وہ لشکر لعنتی ٹھہرا جو ٹکرایا 72 سے. بہرحال یہ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. ایک شعر جناب شہزادہ علی اصغر کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد التماس دعا. بہرحال آپ ملاحظہ کر لیں کہ وہ لشکر سپاہ ظلم کی اب اس سے بڑھ کر ہار کیا ہوگی؟ وہ لشکر لعنتی ٹھہرا جو ٹکرایا 72 سے. وہ لشکر لعنتی ٹھہرا جو ٹکرایا 72 سے. اور لب اصغر پہ اظہار عطش ہے مصلحت ورنہ. شعر پیش کرتا ہوں کہ لب اصغر پہ اظہار عطش ہے مصلحت ورنہ. یہ بچہ وہ ہے پانی کو جہاں چاہے وہاں برسے. یہ بچہ وہ ہے لب اصغر پہ اظہار عطش ہے مصلحت ورنہ. لب اصغر پہ اظہار عطش ہے مصلحت ورنہ. یہ بچہ وہ ہے پانی کو جہاں چاہے وہاں برسے.